السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں بیان۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، انبیاء علیہ السلام کی لائن کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شروع سے آخر تک آزمائش کی، اور آزمائش کا زمانہ ختم نہیں ہوتا. آزمائش کا زمانہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ داعی آزمائشوں میں جنت تک جاتا ہے. پہلے دنیا کے فتنے ہیں، پھر قبر کا فتنہ ہے، پھر حشر کا فتنہ ہے، لیکن ہر اگلے فتنے کا حل پہلے فتنے میں ہے. ہر اگلے فتنے کا حل پہلے فتنے میں ہے. جو پہلے فتنے سے گزر گیا اس کے لیے اگلا فتنہ آسان ہے. جو پہلے فتنے سے گزر گیا، نے فرمایا کما تحیون تموتون، کہ اگر تم حیات کے فتنوں میں بچ گئے، اگر تم حیات کے فتنوں میں بچ گئے، زندگی کے فتنوں میں، تو تم موت کے فتنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر موت کے فتنے سے بچ گئے تو تم حشر کے فتنے سے بچ جاؤ گے. کما تحیون تموتون، کما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ایسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ داعی کے لیے فتنوں کا سلسلہ وہ جنت تک ہے. کہاں تک ہے؟ جنت تک. جی ہاں، یہ نہیں کہ ہم 2-4 سال انتظار کریں کسی فتنے کے ختم ہونے کا، ایسا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آئندہ پیش آنے والے فتنے بتایا قیامت تک کے. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ تو آپ سے پوچھتے تھے خیر کے بارے میں، اور میں آپ سے سوال کرتا تھا فتنوں کے بارے میں. شر سے مراد فتنے ہیں. لوگ سوال کرتے تھے آپ سے خیر کے بارے میں، اور میں سوالات کرتا تھا شر کے بارے میں کہ فتنے کیا پیش آئیں گے. تو آپ نے ہمیں 2 چیزیں بتلائیں، فتنے بتلائے، ان فتنوں کا حل بتلایا. فتنے بتائے اور فتنوں کا حل بتلایا. تو آپ نے اپنے صحابہ کو اس پر تیار کیا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ فتنوں کا سلسلہ جنت تک. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے ان کو جگایا، اور جگا کے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتاؤ اس وقت کیا ہوگا جب تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا جائے گا. آج کیا کہ میں صبر کروں گا اور مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلا جاؤں گا. فرمایا ابو ذر یہ بتلاؤ جب تمہیں ملک شام سے نکالا جائے گا پھر کیا کرو گے؟ کہ صبر کروں گا اور مدینہ منورہ واپس آ جاؤں گا. فرمایا اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مدینے سے دوبارہ نکالا جائے گا. یہ سوال اس لیے تھا، سوال پر سوال، کہ میرے صحابہ کے صبر کرنے کا ارادہ کب تک ہے؟ آیا یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہی صبر کے ایام پورے ہو جائیں گے،
یا صبر کا سلسلہ جنت تک چلے گا؟ یہ سوال کا مقصد یہ تھا بار بار کہ پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے، پھر کیا کرو گے. اور اگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ نہ کہتے کہ میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا، صبر کب تک کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سوالات اور بڑھاتے کہ دیکھیں ابو ذر کا صبر کے زیادہ کب تک ہے. ہاں، اس لیے فرمایا کہ داعی کی اور مومن کی جو قبر ہے وہ صبر کے میدان کے اندر ہے، اور کافر کی جو قبر ہے وہ خواہش کے میدان کے اندر ہے. اس کی خواہش کا میدان قبر سے آگے ہے، اور مومن کے صبر کا میدان قبر سے آگے ہے. مومن کے صبر کا میدان بہت اہم بات ہے. کافر کی خواہش کا میدان اس کی زندگی سے وسیع ہے، اور مومن کے صبر کا میدان اس کی زندگی سے زیادہ وسیع ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ 2-4 سال صبر کر لو نہیں، یہ راستہ ہی صبر کرنے کا ہے، راستہ ہی صبر کرنے کا ہے. جو خیر چاہے گا وہ ناگواری برداشت کرے گا، جو خیر کا طالب نہیں ہوگا دل سے وہ ناگواری کو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی ہیں. میں نے عبادت کی، آپ نے سوال کیا کیا ہوگا، تو ابو ذر نے فرمایا، عرض کیا کہ میں صبر کب تک کروں گا، اب تو میں ان کا مقابلہ کروں گا، مجھے ستائے گا، اس کے بعد میں اس کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں ابو ذر، درگزر کرتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں ذمہ دار تقاضوں پر بھیجیں وہاں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور جہاں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلتے رہنا. کب تک؟ فرمایا حتی تلقانی وانت علی ذالک، یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوض پر مل لینا. جی ہاں، حوض کوثر، وہاں تک تمہیں صبر کرنا ہے، حوض کوثر تک. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگ صبر کی مدت کو اپنی زندگی میں پورا ہونا سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے صبر کی مدت وہاں ختم ہوگی جہاں میری تم سے حوض پر ملاقات ہوگی. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ فتنوں کی قسمیں ہیں جو داعی کے راستے میں پیش آتی ہیں، کیونکہ دو دور ہیں، دو زمانے ہیں. ایک زمانہ استدبار کا ہے، ایک زمانہ اعراض کا ہے، ایک زمانہ کام میں رکاوٹوں کا ہے. تو جو رکاوٹوں کے زمانہ ہے اس میں جو صبر ہے اور آزمائش ہے وہ تو کام میں رکاوٹیں ہیں، تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے. 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، 23 سال میں سے 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، 23 سال میں سے 13 سال رکاوٹوں کے ہیں، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مجھے مکہ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو اے مکہ میں تجھے نہ چھوڑتا. 23 سال میں سے 13 سال مدت کا اکثر زمانہ، مدت کا اکثر زمانہ استدبار کا ہے. سنو بہت توجہ سے بات، نبوت کا اکثر زمانہ جی ہاں وہ سختی کا ہے. 13 سال، 10 سال میں سارا کام کھل کر ہوا، اور 13 سال دب کر چھپ کر تکلیفوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وطن چھوڑنا پڑا. تو میں نے عرض کیا کہ 2 قسم کی آزمائش ہوگی. ایک آزمائش تو ہوگی جب لوگ کام قبول نہیں کریں گے، اس سے تو کام گزر چکا ہے، اس دور سے کام گزر چکا، اس دور سے کام گزر چکا، اس دور سے کام گزر چکا ہے. کیونکہ امت نے کام کی حقانیت کو، کام کی افادیت کو سمجھ لیا ہے. تو یہ امت کام کی حقانیت کو سمجھ لے گی تو پھر دور استقبال کا شروع ہوگا. حالانکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استقبال کا دور اچھا دور ہے، کہ نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک دور ہے، اس سے زیادہ خطرناک دور ہے. ہاں سنو بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ استقبال کے زمانے میں
آزمائش جو ہوتی ہے وہ مال اور اکرام سے ہوتی ہے، مال اور اکرام۔ استقبال کے زمانے میں جو آزمائش ہوگی وہ مال سے اور اکرام سے ہوگی، اور جب تک کام متعارف نہیں ہوگا کہ وہاں جو آزمائش ہوگی وہ صرف کام کے لیے ہوگی کہ ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے، اور اس میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، ناگواری کو برداشت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استقبال کا زمانہ زیادہ آزمائش کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار، ایک شام کو تیار، اور ایک پیالہ کھانے کا صبح تیار، ایک شام کو تیار تمہیں ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ دور کب آئے گا؟ یعنی جلدی آئے، جب کھانے پکانے کپڑے بنانے کی مشغولی ختم ہو جائے گی پھر تو ہم اس کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، اس کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ سنو بہت توجہ سے باتیں۔ میں نے اندازہ یہ کیا کہ استدبار کے زمانے میں جب کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو اس میں داعی کی ترقی اور حفاظت زیادہ ہے، اگرچہ آدمی کو کام ہوتا ہوا بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن استقبال کے زمانے میں کام سے محرومی کے اسباب زیادہ ہیں۔ استقبال کے زمانے میں کام سے محرومی کے اسباب زیادہ ہیں، اعراض کے زمانے میں ترقی کے اسباب زیادہ ہیں۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، بہت مجھے تو سمجھانا نہیں آتا، اس لیے کہ جب داعی کی بات نہ سنی جائے اور اس کو دروازے دھکے دیے جائیں تو اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جتنی بے سر و سامانی زیادہ ہوگی اور جتنا اسباب مادی اور ظاہری اسباب کم سے کم ہوں گے اتنی اللہ تعالی کی مدد زیادہ ہوگی، کیونکہ بندہ اللہ کی طرف اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوتا ہے جتنا بے سر و سامان ہوتا ہے۔ جتنا آپ دیکھ لیجئے غزوات میں جس غزوے میں جتنی بدنظمی ہے اس غزوے میں اتنی غیبی مدد زیادہ ہے، جس غزوے میں جتنی بدنظمی ہے اس غزوے میں اتنی مدد اللہ کی زیادہ ہے۔ خندق کو دیکھ لو، خندق کو دیکھ لو، بھوک، خوف، سردی، دشمنوں کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ہتھیاروں کی قلت، کوئی ایک چیز کی کمی تو نہیں، ہر چیز میں کمی، ہر چیز میں کمی، اور ہر اعتبار سے بدنظمی کی زیادتی۔ اللہ تعالی نے قیصر اور کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خبر سنا دی صحابہ کو۔ چٹان جو رکاوٹ تھی وہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گئی۔ کھانا جو 3 آدمیوں کا تھا اس کو سارے مدینے نے کھایا، پھر بچ گیا۔ 3 آدمیوں کا بقدر کھانا نہیں تھا کہ 2 آدمی آرام سے کھا لیں، تیسرا آدمی بھی اگر شریک ہو تو مشکل سے اس کو بھی کافی ہو جائے۔ اتنا کھانا پورے مدینے نے کھایا۔ جی ہاں، آپ دیکھیے جہاں جتنی بدنظمی وہاں بھی اتنی مدد، اور جہاں یہ خیال آیا کہ ہم اکثریت میں ہیں، اس لیے قرآن نے تو اتنا ڈرا دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھر سے اکڑتے ہوئے نکل کے چلیں اور اپنی کثرت پر عجب کریں۔ اللہ تعالیٰ کو داعی کی عاجزی زیادہ پسند ہے، اور عاجزی جب ہوتی ہے جب ظاہری اسباب نہیں ہوتے۔ حدیبیہ میں کوئی ایک شکل بھی کامیابی کی اور غلبے کی اپنی بات کے منوانے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی فتح نازل کر دی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ جہاں استدبار ہے اور جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے وہاں وہی مدد آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ تو میں نے مثال دی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا، وہ زمانہ کب آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار مل جائے ایک شام کو، اور ایک پیالہ کھانے کا صبح کو ایک شام کو، پھر تو ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا کہ دیکھو تم اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو، تم اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہو
تم آج اس فقر کے زمانے میں اس دین کے مال کے زمانے سے زیادہ بہتر ہو، اس دین کے مال کے زمانے سے بہتر ہو، تم آج اس فقر کے دور میں اس فراغی کے دور سے بہتر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا، تو ہم یوں کرتے، ہم یوں کرتے۔ اللہ رب العزت ایسی تمنا کرنے والوں کو اسباب دے دیتے ہیں۔ سنو میری بات توجہ سے، ایسی تمنا کرنے والوں کو اللہ اسباب دے دیتے ہیں، پھر ان اسباب کے ملنے کے بعد اگر اللہ کے دین کے تقاضوں میں ذرا سی بھی کمی آ جائے تو اس پر جو پکڑ آتی ہے اور حساب آتا ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے بنسبت ان رکاوٹوں میں جس میں آدمی کوشش کرے کام کرنے کی اور نہ کر سکے یا کم کر سکے۔ وہ توجہ چاہتی ہے بات۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان قوم نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے کہیے، اللہ سے آپ کہیے کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے تیار اتار دیں۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ کہا کہ آپ اللہ سے کہیے ہمارے لیے آسمان سے کھانے تیار اتریں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی کھانے کمانے سے فارغ ہو جائیں۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے کھانے تیار اتار دے، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے، کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ کر دوں گا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، میرے کوئی مشکل نہیں ہے، میں یہ کر دوں گا، لیکن بات یہ ہے اگر پھر انہوں نے اسباب ملنے کے بعد اور سہولتیں ملنے کے بعد اس کام کی ناقدری کی تو میں یکفر بعد منکم، اس کام کی ناقدری کی، اگر انہوں نے یہ اسباب ملنے کے بعد اس کام کی ناقدری کی اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر میں عذاب وہ دوں گا جو عذاب کسی کو نہیں دوں گا، وہ عذاب دوں گا جو عذاب کسی کو نہیں دوں گا۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ رکاوٹوں کا زمانہ یہ بہت بہتر ہے فراقی کے زمانے سے، رکاوٹوں کا زمانہ بہت بہتر ہے فراقی کے زمانے سے، کیونکہ ایک تو رکاوٹوں کے زمانے میں آدمی دعا میں اور اللہ کی طرف متوجہ بھی رہتا ہے، اور رکاوٹوں کے زمانے میں اپنی قابلیت کا اور اپنے کسی کمال کا خیال نہیں آتا، اپنی قابلیت کا خیال نہیں آتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی داعی کی مدد کر دیتے ہیں نا تو اس کا خیال اس مدد سے اپنی قابلیت کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسرا زمانہ جو ہے وہ، میں نے عرض کیا کہ یہ زمانہ جو لوگ بات قبول نہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہونے لگے اور طائف والوں نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا اور پتھر مارے، آپ کے قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا، وہاں آپ نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی کمی کی کوشش کی شکایت کی، یہ نہیں نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، اپنے ضعف کی شکایت، اپنے ضعف کی شکایت کہ ہم کر نہیں سکے، نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، نہ ماننے والوں کی شکایت نہیں، اپنی شکایت۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس
یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں غیروں کی طرف سے اور شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی. جی ہاں سنو، الزام نہ ماننے والوں پر نہیں، الزام اپنی ذات پر، الزام اپنی ذات پر. آپ سوچئے تو صحیح، رکاوٹوں کے زمانے میں لوگ شکایت دوسروں کی کرتے ہیں اور آپ رکاوٹ کے زمانے میں شکایت اللہ سے اپنی کر رہے ہیں. اے اللہ میں نہیں کر سکا، اے اللہ میں نہیں کر سکا. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ایک دور یہ گزرا ہے، ایک دور یہ گزرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے عمل سے روکنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، آپ نے صبر کیا اور یہاں تک فرمایا کہ اگر چاند میرے بائیں ہاتھ میں، سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی پورا نظام دنیا کا مجھے میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، مجھے اس کے اختیار دے دیا جائے اور اس سب کے بدلے مجھ سے یہ کہا جائے صرف دنیا کی حکومت نہیں بلکہ چاند سورج تک پر ہم تمہیں اختیار دے دیں مگر تم یہ کام چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے انفرادی عبادات میں نبوت کے لائن کی اذیت نہیں ہے، نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے. انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے. انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے. انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں ہے، اس لیے کہ انفرادی عبادات میں مقابلہ اپنے نفس سے ہوتا ہے اور دعوت میں مقابلہ باہر کے باطل سے ہوتا ہے. دعوت میں مقابلہ باہر کے باطل سے ہوتا ہے اور عبادات میں مقابلہ جو ہے وہ نفس سے، اپنے نفس سے ہوتا ہے. اس لیے انفرادی عبادات میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں. سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی مدد اور رحمت جو جوش میں آتی ہے وہ انفرادی دعوت اور دوسروں کو دین کی طرف لانے میں پیش آتی ہے. سب سے زیادہ نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں. ہم نے عرض کیا کہ ایک آزمائش تو یہ ہوتی ہے، دوسری آزمائش جو ہے وہ ہے استقبال کے زمانے کی، وہ زیادہ سخت ہے. استقبال کے زمانے میں اکرام ہوگا، استقبال کے زمانے میں مال آئے گا، استقبال کے زمانے میں مال آئے گا. مال ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق یہ ہے، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ جب ہمیں مال ملتا ہے تو ہم یوں خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا، کوشش کا نتیجہ ہے. سنو تو صحیح، ہمیں جب کام محنت کرنے کے بعد سہولت، اسباب، مال ملتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری محنت کا نتیجہ اور ہماری قربانیوں کا ثمرہ اور پھل ہمیں دیا ہے. اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اللہ رب العزت ان کی قربانیوں پر راضی ہو کر ان کے لیے دنیا میں اپنے وعدے پورے کرتے تھے، اللہ صحابہ سے راضی ہو کر ان کے لیے دنیا میں اپنے وعدے پورے کرتے تھے، تو صحابہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. صحابہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں آخرت کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. کسی عجیب بات، ہم سمجھتے ہیں ہماری محنت کا بدلہ ملا
وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کا بدلہ ملا. سوچو ذرا، غور کرو. سمجھتے تھے کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا، کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا، کوئی مالدار صاحب دنیا سے خوش نہیں گیا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے. بہت روئے. لوگوں نے تسلی دی کہ آپ کا آخر وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں. آپ رو کیوں رہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اس محنت پر اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں جنت کے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ تو خوشی کا دن ہے. ان کو ان کے کارنامے یاد دلائے. میں کچھ کہنا چاہتا تھا، ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ہمیں اس راستے میں کوئی خیر، کوئی استقبال ملتا ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دیکھو نا، ایک زمانہ وہ تھا جب ہم جس علاقے میں گھس نہیں سکتے تھے، آج علاقہ زمانہ وہ آ گیا کہ علاقے والے ہم سے مطالبہ کرے کہ ہمارے یہاں آؤ، اور ہماری خوشامد کر رہے ہیں اپنے یہاں بلانے کے لیے. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم خوشامد کرتے تھے ان کے علاقے میں جانے کے لیے اور یہ آنے نہیں دیتے تھے. سوچو تو صحیح. تو جب ہمیں کہیں فراخی اور استقبال اور سہولت نظر آتی ہے، شیطان فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری اس زمانے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو تم آج وہاں بلایا جا رہا جہاں تم داخل ہو نہیں سکتے تھے. صحابہ کرام کو جب ان کے کارنامے یاد دلائے جاتے تھے، ان کے کارنامے یاد دلائے جاتے تھے، تو صحابہ کرام فقر کے زمانے کو یاد کرتے تھے. صحابہ فقر کے زمانے کو یاد کرتے تھے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے آپ سے کتنا کام لیا ہے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتنے ملک فتح کیے ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو کتنی قوت دی ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس وقت اللہ سے ملاقات کا قریب آ رہا. فرمانے لگے کہ ہم پر 3 دور گزرے. ایک دور گزرا ہے کفر کا، اس میں مر جاتے تو سیدھے جہنم میں جاتے. ایک دور گزرا ہم پر کفر کا، اس میں مر جاتے سیدھے جہنم میں جاتے. ایک دور گزرا ہم پر اسلام میں فقر کا، اسلام میں فقر کا، تنگی کا، اسے مر جاتے تو یقیناً جنت میں جاتے، یقیناً جنت میں جاتے. پھر تیسرا دور آیا استقبال کا، تیسرا دور آیا استقبال کا. یہ تیسرا دور جو استقبال کا آ گیا، تیسرا دور جو استقبال کا آ گیا، اس میں خبر نہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا. اللہ رب العزت یہ کہہ کر جنت سے محروم نہ کر دیں کہ تم اپنی کوشش کا بدلہ دنیا میں لے چکے ہو. سوچنے کی بات، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے راضی ہو کر پورے کیے ہیں، صحابہ ان وعدوں سے بھی ڈرتے تھے، ان سے بھی صحابہ ڈرے تھے. ہلاؤ اسے، صحابہ ان وعدوں سے بھی سیدھے ہو کے بیٹھو. صحابہ ان وعدوں سے بھی ڈرتے تھے جو وعدے اللہ نے کے لیے راضی ہو کر ان کو دیا ہے دنیا میں. ہم نے عرض کیا کہ داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے، داعی کی آزمائش مال سے ہوتی ہے. نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے، نبی کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے. کہ ان پر مال پیش کر کے دیکھو، اگر یہ قبول کر لیں تو بادشاہ ہیں، اور رد کر دیں تو نبی ہیں. ایک کافرہ عورت بھی یہ جانتی تھی کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق ہے. ایک کافرہ عورت وہ بھی جانتی تھی کہ نبی اور بادشاہ میں کیا فرق ہے. بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت میں فرق کے لیے آزمانے کے واسطے ہدیہ بھیجا.
آزمانے کے لیے ہدیہ بھیجا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. اگر نبی ہیں تو ہدیہ رد کر دیں گے، اور اگر بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے، کیونکہ بادشاہوں کے دل فقیر ہوتے ہیں، ان کے خزانے مالدار ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے خزانے فقیر ہوتے ہیں، ان کے دل بادشاہ ہوتے ہیں، دل غنی ہوتے ہیں. فرق ہے یہ. جس آدمی مال کی طلب ہے وہ فقیر ہے، اور جس میں مال سے استغنا ہے وہ مالدار ہے. اس لیے اگر سمجھتے تھے اصل فقر دل کا فقر ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے. جی ہاں، غنا غنا القلب، کہ اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے. چنانچہ بلقیس نے آزمانے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ، سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا. اللہ نے بتا دیا کہ ہدیے میں یہ سامان آ رہا ہے. سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا اس ہدیے میں سب سے قیمتی ہدیہ جو تھا وہ ایک سونے کی اینٹ تھی، جو ٹھوس خالص سونا، ایک اینٹ سونے کی وہ بھیجی گئی تھی ہدیے میں. جب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہاں سے ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، ہدیے میں سونے کی اینٹ آ رہی ہے، تو انہوں نے حکم دیا جنات کو کہ زمین سے خالص سونا نکالا جائے اور ہمارے تخت کے سامنے کا پورا میدان وہ سونے کا بنا دیا جائے. اور انہوں نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے پورے میدان کو خالص سونے کا بنا دیا. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سونے کا تو بنا دیا، مگر ان کو بتلاؤ کہ ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں سونے کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں سونے کی اور مٹی کی حیثیت برابر ہے. جس طرح مٹی پر مویشی باندھے جاتے ہیں، اس طرح سونے کے فرش پر مویشی باندھ دو. سونے کے فرش پر مویشی باندھ دو، سونے کے فرش پر مویشی باندھو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے یہاں سونا اور مٹی دونوں برابر ہے. زمین سے مٹی، زمین سے لوہا، زمین سے تانبا، زمین سے سونا، یہ ساری چیزیں برابر ہیں. چنانچہ انہوں نے یہی کیا کہ وہ سونے کے فرش بنا کر اس پر مویشی باندھ دیے، جو اس کا گوبر کر رہے تھے اور اس پر پیشاب کر رہے تھے. یہ فرمایا کہ دیکھو ان کے آنے کا جو راستہ ہے، جو راستہ ان کے آنے کے لیے بنایا گیا ہے دربار میں داخل ہونے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے، وہاں اتنی جگہ خالی چھوڑ دینا جتنی بڑی یہ اینٹ لے کر آ رہے ہیں. بڑی اینٹ لے کر بہت عام بات ہے. میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ تمہارے اجتماعات کے لیے یا مالدار لوگ آ کر یہ کہیں کہ لو بھائی یہ مال لے لو، کسی کام میں استعمال کر لو، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مال لے کر خرچ کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مال کے مصارف بتلائیں. لوگوں کو مال کے مصارف بتانا ہمارا کام ہے. مال جمع کر کے خرچ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. مال جمع کر کے خرچ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ لا بھائی ہمیں مال دو ہم خرچ کر دیں گے، نہیں نا، ہم خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتے. اس لیے کہ حدیث کا لفظ کا ٹکڑا ہے من حوسب فقد ہلک. من حوسب فقد ہلک، جسے حساب لے گیا وہ تو ہلاک ہو گیا. آخرت میں اللہ حساب لیں تو بھی ہلاکت، اور دنیا میں لوگ کہیں بھائی
وہ مال آیا تھا کیا ہوا؟ بس سمجھ لو کہ ہلاکت آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسروں کے مال کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد ختم ہو چکا. یہ بہت اہم بات ہے. مال اعتماد ختم کر دیتا ہے. مال اعتماد ختم کر، کیونکہ مال خیانت کی چیز ہے. مال خیانت کی چیز ہے، تو جہاں مال آئے گا وہاں خیانت کا خیال آئے گا. پکی بات ہے. جہاں مال آئے گا وہاں خیانت کا خیال آئے گا. اس لیے فرمایا کہ مالداروں کو اس سے مایوس کرو کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے جو لوگوں کا مال لے لیں گے وہ ان کی جان نہیں لے سکیں گے. بالکل. جتنا ہم کمزور پڑ جائیں گے محسنین کی تشکیل کرنے میں ہم کمزور پڑ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محسن اپنے مال کے احسان سے غالب آ جائے گا. یہ عجیب اصول ہے. محسن مخلص پر غالب آ جاتا ہے. جی ہاں، جو مال خرچ کرتے ہیں نا، جو مال خرچ کرتے ہیں، جان، میری بات بہت ضروری ہے سمجھنا. جو مال خرچ کرتے ہیں اور جان نہیں لگاتے کام میں، وہ کام میں دخل دیتے ہیں. کام میں دخل دیتے ہیں کہ بھئی یوں نہیں یوں کرو. کیوں کبھی یوں سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہمارے مال سے چل رہا تو جس طرح ہم کہیں اس طرح ان کو کرنا پڑے گا. میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں سچی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا فرش بن رہا تھا. مسجد کا حوض بن رہا تھا. حضرت تھانوی کی مسجد کا حوض بن رہا، تعمیر ہو رہی. ایک مالدار کہیں سے آیا، کہنے لگا حضرت حوض بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اس میں حصہ ہو جائے. حضرت نے منع کیا، انہوں نے اصرار کیا. حضرت نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، تحقیق کی کیسا مال ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ مال ہے، حلال مال ہے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں آپ کی مسجد کی حوض کی تعمیر میں. حضرت نے قبول فرما لیا. دوپہر پر لیتے قیلولے کے لیے تو جھگڑے کی آواز آئی. کچھ آپس میں بحث ہو رہی تھی. ایک کہتا تھا کہ نہیں ایسے بنے گا، حضرت نے ایسے فرمایا. ایک کہہ رہے تھے کہ نہیں جیسے میں کہہ رہا ایسے بناؤ، جیسے میں کہہ رہا ایسے بناؤ، اسے نالی کو یہاں سے ایسے گھماؤ. دیکھا حضرت نے، دیکھا جہاں کے کہ آخر کون ہے یہ. تو دیکھا تو وہی مالدار جو مال لے کر آیا تھا وہ مستری سے کہہ رہا تھا جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ. میں کہہ رہا حضرت اس طرح جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ. کیوں کہ اس کو مداخلت پر آمادہ جو کیا ہے اس کے مال نے آمادہ کیا ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے، میری بات توجہ چاہتی ہے. اس نے کہا دیکھو جس طرح میں کہہ رہا ایسے بناؤ. حضرت اندر گئے، خاموشی سے پیسے نکالے اس کے دیے ہوئے، لا کے اس کو واپس کیے کہ لو بھائی تم نے پیسے لو جاؤ. کیا بات ہو گئی؟ رد علیہ المال. ہمیں کیا بات ہو گئی کہ بھائی تم تو ہمارے کام میں دخل دینے لگے، تھوڑے سے پیسے دے کر تو ہمارے کام میں دخل دینے لگے. لو بھائی اپنا مال لوٹاؤ. میں نے عرض کیا کہ یہ نبوت کا مزاج ہے کہ وہ جان کا مطالبہ کرتے ہیں، مال کا مطالبہ نہیں کرتے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے پورا فرش بنوایا سونے کا اور اس پر مویشی چھڑوا دیا. اور جو آنے کا راستہ تھا ہدیہ لے کر آنے والوں کے، ان کے راستے میں اتنی جگہ جتنی بڑی عید آ رہی تھی اتنی جگہ خالی چھوڑ دی. جو پورا فرش سونے کا بنوائے انہیں ایک اینٹ کی کیا ضرورت کہ بھائی وہ اینٹ یہاں لگا لیں گے. ظاہر بات ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں اس کی. آخر کیا مقصد تھا
اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسی باتیں الہام فرماتے ہیں جس سے نبیوں کو آزمانے والے خود رسوا ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے جب عید لے کر آئے کہ اتنی جگہ یہاں خالی تھی جتنی بڑی عید لے کر آ رہے تھے، تو یہ خیال ہوا کہ اس اینٹ کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے ہدیہ پیش کرنے سے پہلے، ورنہ ہم پر الزام لگے گا کہ چرا کے لے جا رہے تھے یہاں. سوچ سکے کہاں گیا السلام کا خیال. یہ بالکل اس اینٹ کے برابر جتنی بڑی اینٹ وہاں سے آ رہی ہے اتنی جگہ فرش میں خالی چھوڑ دو. کہ اگر یہاں سے یہ اینٹ ہم لے کے آگے بڑھے تو ہمارے بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں چور بنا دیا جائے گا. ہمیں چور بنا دیا جائے گا کہ جی انہوں نے یہاں سے اینٹ اٹھائی ہے، تم لاکھ منع کرو گے ہم تو ہدیہ لائے تھے، تمہارے ہدیے کو کون قدر کرے گا یہاں جہاں پوری زمین سونے کی بنی ہوئی ہو. ہاں یہ تھی بات کہ داعی تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے کر مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے تو ہمیں تمہارے ہدیے کی کیا ضرورت ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے ہدیوں سے تم خود ہی خوش ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے؟ اپنے خزانوں سے تعلق دیا ہوا ہے نا. اب تمہاری عید کی تمہارے ہدیے کی کیا حیثیت ہے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. تو میں نے عرض کیا کہ وہی جاننا ہی چاہتی تھی کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. نبی ہیں تو رد کر دیں گے، بادشاہ ہیں تو مال قبول کر لیں گے. دکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں یہاں نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو کہ آزمائش مال سے ہوگی. آزمائش معاصر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیچڑ کا پھسلا ہوا تو کھڑا ہو سکتا ہے، مال کا پھسلنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا. کیچڑ کا پھسلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، جو پانی کی کیچڑ میں پھسل گیا وہ تو کھڑا ہو جائے گا، لیکن جو مال کی کیچڑ میں پھسل گیا وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ کوئی کتنا بھی مخلص ہو لیکن مال سے احسان کرنے والے ان پر غالب آ جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ استقبال کا دور یہ مال کا دور ہے. جب لوگ اپنا مال لے کر آویں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ نہیں، ہمیں مال کی نہیں، آپ کی جان کی ضرورت ہے. کیونکہ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا دل میں کہ کام کے تقاضوں کے لیے مال کی ضرورت ہے تو اعمال سے لوگوں کا یقین پوری طرح ہٹ جائے گا. مال سے پھر اعمال سے یقین پوری طرح ہٹ جائے گا. اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مال کی ضرورت ہے، یہ احساس تو ملفوظات پڑھ رہا تھا، اس میں ہے کہ اجتماعات کام کے لیے مضر ہیں اور کام کا جز نہیں. اجتماعات کام کا جز نہیں اور کام کے لیے مضر ہیں. میں نے غور کیا کہ کیا مضر ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب اجتماع میں انتظام اثر ہو جائے گا تو پھر اعمال اثر نہیں ہوں گے، مال اثر ہو جائے گا. یہاں کہ مال سے انتظام ہوتا ہے، مال سے انتظام ہوتا ہے، پھر اعمال اثر نہیں ہوں گے، پھر مال اثر ہوگا. چنانچہ میرے دوستوں بات یہ ہے کہ استقبال کا زمانہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ مال ہے. بڑا فتنہ مال ہے کہ مال کے رد کرنے کا زمانہ ہے تاکہ امت سمجھ لے. کیونکہ فتوحات کا زمانہ
فتوحات کا زمانہ فقر کے زمانوں کی تکان اتارنے کے لیے نہیں ہے. فتوحات کا زمانہ فقر کے زمانے کی تکان اتارنے کے لیے نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ کیونکہ فتوحات کا زمانہ جو ہے، فتوحات کا زمانہ جو ہے وہ غیروں پر خرچ کرنے کا زمانہ ہے. غیروں پر خرچ کرنے کا زمانہ ہے. جب اللہ رب العزت تمہیں فتوحات دیں تمہاری محنت پر، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس آنے والے مال کو دوسروں پر خرچ کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جتنا مال آیا سارا مال خرچ کر دیا مشرکین پر، طلقاء پر. ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے. کتنے؟ 100 اونٹ ایک مشرک کو، ایک مشرک کو 100 اونٹ. یہ بتلانے کے لیے کہ فتوحات کے زمانے میں مال اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے فتوحات نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے ہم نے تمہیں دیا ہے ان سے لے کر، ہم نے ان سے لے کر تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم یہ مال انہی پہ خرچ کر دو جن سے ملا ہے. عجیب بات ہے، آپ دیکھیے تو صحیح. یہ نہیں کہ جو غیروں سے ملا اپنوں پہ خرچ کرتے. انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا، روایت میں ہے ایک چونی بھی انصار کو نہیں دی. سارا مال خرچ کیا مہاجرین پر اور مشرکین پر، انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ بتانے کے لیے کہ کام کرنے والوں کو اللہ کا رسول چاہیے، مال نہیں چاہیے. ان میں کوئی نیا آدمی تھا کوئی انصار میں، اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ بھائی اب تو، اور وہ بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ بات یہ ہے کہ اردو کی ایک مثال ہے، محبت ہزار بدگمانی. محبت ہزار بدگمانی. جس جتنی محبت ہوتی ہے نا اس سے بدگمانی بھی اتنی آسان ہوتی ہے. اتنی آپ سے محبت، اتنی محبت آپ سے انصار کو کہ اس محبت نے یہ بات کہلوائی، اس محبت نے یہ بات کہلوائی کہ شاید مہاجرین سے محبت زیادہ ہے، ہم سے محبت کم ہے، مہاجرین سے محبت زیادہ ہے، اس لیے سارا مال آپ نے مہاجرین کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا. یہ بات محبت میں آئی. سنو میری بات توجہ سے. اور یہ بات بھی مال کی محبت میں نہیں آئی، نبی کی محبت میں آئی. اور وہ بھی ایک نئے انصاری صحابی تھے جنہوں نے یہ بات کہہ دی. اتنا کہا اور وہ بات آپ تک پہنچ گئی. آپ نے سارے انصار کو جمع کیا، فرمایا مہاجرین میں سے ایک بھی نہ ہو، سب انصار ہوں. آپ تشریف لے گئے انصار میں. فرمایا انصار سے دیکھو تم کہہ سکتے ہو کہ مہاجرین نے تمہیں نکالا مکے سے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی، ہم نے آپ کی مدد کی. فرمایا انصار تم کہہ سکتے ہو، تمہیں آج کہنے کا حق ہے، تم کہہ سکتے ہو، تمہیں کہنے کا حق ہے. انصار سے آپ نے فرمایا کیا انصار تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے جتنے مکے والے ہیں، مشرکین ہیں یا طلقاء ہیں، نو مسلم ہیں، یہ سب کے سب تو اپنے گھروں میں مویشی لے جائیں اور اونٹ اور بکریاں لے جائیں، اور تم اپنے گھر میں اللہ کے رسول کو لے جاؤ. انصار روئے ہچکیوں سے اور رو کر یہ کہا کہ ہاں ہم اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں. تو مجھے یہ خبر پہنچی ہے، انصار نے کہا پرانوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی نئے آدمی نے کہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کوئی نیا آدمی ہی کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا، پرانا کوئی نہیں کرے گا. میں نے عرض کی ایک بات کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اس لیے فرمایا کہ جب تم لوگوں کی جب تک جان لیتے رہو گے ان کا مال صحیح استعمال ہوتا رہے گا. جب تم مال لینے لگو گے تو پھر
تمہارا اختیار ان کی جان سے ختم ہو جائے گا. حالانکہ شریعت میں بھی مالی عبادت عام نہیں ہے. شریعت میں مالی عبادت عام نہیں ہے اور شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے. شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے. شریعت میں مالی عبادت مشروط ہے. مطلب یہ ہے کہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس انتظام اور مال ہو. زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس مال ہو. یہ دونوں عبادتیں مالی عبادتیں ہیں. سب پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں ہے. لیکن جانی عبادت عام ہے. نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. جس طرح شریعت میں جانی عبادت عام ہے اس طرح دعوت میں بھی جانی عبادت عام ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. شریعت میں جس طرح جانی عبادت عام ہے اور غیر مشروط ہے. ننگے آدمی پر بھی نماز فرض ہے. بس کپڑا نہیں ہے اس کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں. یہ نہیں کہہ سکتا کپڑا نہیں ہے میں نماز کیسے پڑھوں. یہ نہیں کپڑا نہیں ہے مگر جسم تو ہے. دیکھو تو صحیح, جو کپڑا بدن کو چھپانے کے لیے ہے اگر اتنا کپڑا بھی نہیں ہے تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا نماز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تیرے بدن سے متعلق ہے, کپڑے سے متعلق نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ مال خارجی چیز ہے تو زکوٰۃ پر فرض کے بعد مال ہو اور حج پر فرض ہے اس کے پاس مال ہو. سیدھی بات ہے. اگر مال نہیں ہے تو حج اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن روزہ اور نماز سب پر فرض ہے کیونکہ یہ دونوں محض جانی عبادت ہیں. محض دونوں جانی عبادت ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ہے آپ کی آزمائش کہ اللہ رب العزت داعی کو مال سے بھی آزماتے ہیں. اللہ داعی کو مال سے آزماتے ہیں. اس لیے چاہیے کہ مال کے رد کرنے کا مزاج بنائیں. مال کے رد کرنے کا مزاج بنائیں. اس لیے کہ کام کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب کے سب تقاضے جسم سے متعلق ہیں. سمجھتے تھے ملک و مال سے نہ اسلام کوئی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی پھیلے گا. ملک و مال سے اسلام نہ کبھی پھیلا ہے نہ آئندہ کبھی پھیلے گا. اسلام کے پھیلنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں. اس لیے دوستو عزیزوں ایک آزمائش تو آتی ہے مال کے راستے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو احکام لاتے ہیں وہ احکام اللہ تعالی حالات اور مزاج کے خلاف لاتے ہیں. حالات اور مزاج کے خلاف لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کام میں چلتے ہوئے اطاعت کتنی کرتا ہے. اللہ رب العزت ایسے احکام لے آتے ہیں اطاعت میں آزمانے کے لیے. اطاعت میں آزمانے کے لیے اطاعت میں آزمانے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جب مال کا دور آیا تو خلفائے راشدین نے سب سے زیادہ اپنے عملے کو مال سے ڈرایا. خوش نہیں ہے مال کے آنے سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت عمر نے مال بھیجا حضرت عائشہ کے پاس تو عائشہ نے کہلوایا کہ یہ آپ نے مال کی تقسیم میرے ذمہ کر دی. میں عورت گھر میں رہنے والی, مجھے کیا معلوم لوگوں کے حالات کیا ہیں, اور پھر میں گھر میں رہ کر عورت میں گھروں میں یہ مال کیسے تقسیم کروں گی. یہ جو آپ نے تقسیم کرنے کے لیے مال مجھے بھیج دیا. حضرت عمر نے کہلوایا کہ نہیں, یہ مال میں نے
آپ کے ذمہ تقسیم کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تو آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ حضرت زینب حضرت عائشہ دونوں نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ اب عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اب مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے، دونوں نے دعا کی، حضرت زینب نے بھی حضرت عائشہ نے بھی، دونوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عمر کے پاس مال آنے لگا ہے، اب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ کی شان، دعا دونوں نے کی مگر حضرت زینب کی قبول ہوگی، حضرت زینب کی قبول ہو گئی۔ اگلے سال حضرت عمر کے پاس مال آنے سے پہلے حضرت زینب دنیا سے چلی گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کوئی اختیار دے دیا تھا، اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا کہ تمہیں اختیار ہے، اگر مال چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہتر سے بہتر کپڑے، بہتر سے بہتر کھانے، بہتر سے بہتر آرام اور راحت کا تمہارا انتظام کر دوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بڑی بڑی جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے، ایک چیز ملے گی، یا دنیا میں لے لو یا آخرت میں، دنیا میں لے لو یا آخرت میں، ایک جگہ ملے گا، یا دنیا میں لے لو یا آخرت میں لے لو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تنگ آ گئے فقر سے اور تنگی سے، داماد ہوتے ہوئے خود تو شرم آئی سوال کرنے سے، استحا لأنہ ختن لیسألہ عن المال، حضرت فاطمہ سے کہا دیکھو تم بیٹی ہو، چہیتی ہو، تم جا کر غلام بھی لے آؤ اور بکری بھی آئی ہمارے غنیمت میں، بکری بھی لے آؤ، بکری بھی لے آؤ اور غلام بھی لے آؤ۔ راستے میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی حضرت فاطمہ کہ میں یوں کہوں گی کہ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھیں پیٹ بھر جاوے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اور انسان کو ظاہر بات ہے کہ غذا کی مال کی ضرورت ہے، ہم فرشتے تو ہیں نہیں۔ یہ سوچتی جا رہی تھی، جا کر یہی سوال کیا، عرض کیا کہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اللہ کی شان، جس چیز سے حضرت فاطمہ انکار کرنے جا رہی تھی، آپ نے وہی چیز کے لیے تجویز کر دی۔ خود سوچتی ہوئی جا رہی تھی اور جا کر یہی کہا کہ ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں، ہمیں انسانوں والی غذا چاہیے، ہمیں انسانوں والی غذا چاہیے، ہمیں تسبیح تحلیل تحمید تکبیر یہ تو فرشتوں کی غذا ہے، اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، مگر ہمارا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، ہمیں تو کھانے کے لیے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، دو چیزوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو بکریاں اور غلام لے لو، یا ابھی جبرائیل مجھے کچھ کلمات سکھلا کر گئے ہیں تازہ تازہ کلمات جبرائیل سکھلا کر گئے ہیں، یہ کلمات لے لو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ چھوڑیے بکریاں اور غلام، آپ تو مجھے وہ کلمات دے دیے جبرائیل سکھلا کر گئے، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یہ کلمات سنے، یاد کیے، اور اسی طرح خالی ہاتھ واپس۔ حضرت علی نے دیکھا دور سے، پوچھا ما ورا کیا فاطمہ کیا لے کے آئی؟ کہنے لگی کہ میں تو کلمات لے آئی جو جبرائیل نے ابھی آپ کو سکھلائے، حالانکہ جا کر یہ کہا تھا کہ مجھے ہمیں کلمات نہیں چاہیے، مجھے کھانے کے لیے کھانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا فاطمہ یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، گئی چیز دنیا کے لیے
اور آخرت لے کر آئی. یہ میں نے آج کیا کہ مزاج بنانا پڑا باقاعدہ، بیٹیوں کا بھی بیویوں کا بھی. میرے دوستوں عزیزوں، اس طرح خلفائے راشدین نے اپنے متعلقین کا مزاج بھی یہ بنایا تھا. وہ خود مال سے بچتے تھے، متعلقین کو مال سے بچاتے تھے. خود مال سے بچتے تھے، متعلقین کو مال سے بچاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو ہمارے اس زمانے میں مدارس کا، مساجد کا، مراکز کا، ان سارے شعبوں میں مال کی سے احتیاط ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اس سے احتیاط ختم ہو گئی. اجتماعی مال کو لوگ ذاتی مال سمجھنے لگے ہیں. اجتماعی مال کو ذاتی مال سمجھنے لگے ہیں. اجتماعی مال کو ذاتی مال سمجھنے لگے ہیں. اس میں احتیاط ختم ہو گئی. حالانکہ ایسا زمانہ تھا کہ مدرسے میں استاد کی سپاہی پر 2 چراغ جلتے تھے. 2 چراغ ہوتے تھے. 2 چراغ، سراج نہیں، 2 چراغ. ایک چراغ اپنا ذاتی اور ایک چراغ مدرسے کا. چراغ مدرسے کا. سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک گھر سے بچہ آیا پرچہ لے کر کہ گھر میں یہ سامان منگوایا ہے. اس پرچے کو پڑھنا تھا، اس پرچے کو پڑھنا تھا. گھر سے پرچہ آیا، اس پرچے کو پڑھنا تھا. پہلے اس چراغ کو بجھایا مدرسے کے، پھر اپنا چراغ جلایا، پھر اپنا چراغ جلایا. پہلے مدرسے کا چراغ بجھایا، اپنا چراغ جلایا. اپنا چراغ جلانے کے بعد اس پرچے کو پڑھا جو گھر سے آیا. طلبا نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے کا بھائی بات یہ ہے، یہ تو تعلیم دے رہا ہوں، مدرسے کی کتاب پڑھا رہا ہوں، مدرسے کا چراغ تھا، اب گھر کا ایک کام آ گیا ہے، ضروری ہے کرنا ہے اس کو، اس لیے میں نے اس چراغ کو بجھا کر یہ چراغ جلایا ہے تاکہ اپنا ذاتی کام اپنے ذاتی چراغ سے کروں. ذاتی کام ذاتی چراغ. اللہ یرحمنا انشاءاللہ. سنو، احتیاط. ذاتی کام ذاتی چراغ. چراغ جلایا، پرچہ پڑھا اور پھر پڑھانے میں مشغول ہو گئے. اچانک نظر پڑی سو پڑھاتے پڑھاتے مدرسے کے صحن پر، مدرسے کی زمین پر، کہ پہچان لیا کہ ہو یہ تو ہماری بکری ہے، یہ تو ہماری بکری ہے، یہ تو ہماری بکری ہے. یہ مدرسے کے احاطے میں کیسے داخل ہو گئی؟ کسی نے کہا جی وہ مین گیٹ کھلا رہ گیا تھا، بکری اندر آ گئی. تو گھر میں کہلوایا کہ آج کا بکری کا دودھ مدرسے میں بھیج دیا جائے کیونکہ آج ہماری بکری نے مدرسے کا گھاس کھا لیا ہے. دودھ کہاں بھیجا جائے؟ مدرسے میں. کیوں؟ کتنا کھایا، کتنا دودھ اس کا ہے، کتنا دودھ اس میں کا ہے، یا کچھ نہیں. احتیاط، تقویٰ. اجتماعی مال سے بچنے کے لیے کہ اگر آج بکری نے، ہماری بکری نے گھاس کھا لیا ہے، مدرسے کا گھاس، تو آج دودھ بکری کا سارا مدرسے لے. یہ احتیاط کا تقاضا ہے تاکہ اجتماعی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھانا. میں آپ سے سچی طور پہ عرض کرتا ہوں، صرف تقویٰ ہی ہے جس سے اللہ علم دیتے ہیں. صرف تقویٰ ہی ہے جس پر اللہ علم دیتے ہیں.
صحابی نہیں، صحابی نے سوال کیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. اتنے احتیاط کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیمار ہو گئے، بیت المال میں شہد، کہیں اور شہد نہیں ملا. لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور سب سے کہا کہ بھئی تمہارا بیت المال ہے اور بیت المال میں شہد موجود ہے اور مجھے شہد کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو استعمال کر سکتا ہوں. ہمارا دیہات کو وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے اور وہ کافی نہیں ہوتا تھا تو تمہارا قرض لے لیا کرتے تھے. قرض لیتے تھے تو بیت المال کا خزانچی حضرت عمر کو لپٹ جاتا تھا کہ جی آپ نے بیت المال سے قرض لیا تھا وہ واپس کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور سے قرض لے کر بیت المال کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے فوراً. ایک مرتبہ خیال آیا کہ بھئی تجارت کریں، اس لیے کہ یہ کہنا کہ بھی ہاں تجارت کی ضرورت نہیں ہے کام کریں، یہ خیال تو غلط خیال ہے. یہ خیال تو غلط خیال ہے. تجارت کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں تجارت نہ کرنا توکل کے خلاف ہے. آج کل تو لوگ بیچارے گھومتے گھومتے سوچتے سوچتے یہاں پہنچ گئے کہ بھئی تجارت اور توکل جمع نہیں ہو سکتے. اگر توکل اللہ کی ذات پر ہے تو تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جہالت ہے اور رہبانیت ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں تو آپ تجارت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تجارت کرو یا توکل کرو اللہ پر. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنا توکل کے خلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تجارت نہ کرنا توکل کے خلاف. تجارت کرنا عین توکل ہے. تجارت کرنا عین توکل ہے. تجارت کرنا عین توکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنی حاجت کو اپنے اللہ کے درمیان راز بنائے رکھوں. تجارت اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے ہے اور مخلوق سے حاجت کا چھپانا ہی توکل ہے. اگر تمہاری حاجت مخلوق پر ظاہر ہو گئی تو پھر تم متوکل نہیں بلکہ متعقل ہو. یعنی کھانے پینے والے لوگ ہو کہ بھئی لوگ کھلا دے لا کر، ہم تو کچھ کرتے نہیں نا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ توکل تجارت توکل کے خلاف نہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے. زمانے میں تجارت کرتے تھے. خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا ملک شام کی طرف. جی چاہا کہ اس تجارتی قافلے میں پیسہ خرچ لگاؤں تاکہ وہاں جا کے تجارت کریں گے، نفع حاصل ہوگا. چنانچہ ملک شام تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کس سے قرض کس سے لیا جائے. ایسے آدمی سے قرض لینا چاہا کہ جو بہت ہی معاملے کا سخت ہو، معاملے کا سخت ہو، شدید فی التعامل، معاملے کا سخت ہو. اور یہ نہیں کہ مجھے معاف کر دے یا مجھے مہلت دے دے. ایسا آدمی تلاش کیا جو معاملے کا سخت ہو اور مالدار ہو کہ اس کو دینے میں کوئی دشواری نہ ہو. چنانچہ آدمی بھیجا عبد الرحمن عوف کے پاس کہ جا کے کہو عبد الرحمن سے کہ عمر کو تجارت کے لیے کچھ تھوڑے سے قرض پیسے کی ضرورت ہے، تو مجھے 5,000
درہم قرض دے دو, میرا ایک کام شروع کیا ہے کسی نے, میں بھی اس کے ساتھ اپنا حصہ تجارت کا ڈالنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہلوایا آپ تو مومنین ہیں, آپ کو کسی سے تجارت کسی سے لینے کی کیا ضرورت ہے, آپ بیت المال سے لے لیجئے. حضرت عمر کو اس بات سے بڑا غصہ آیا اور بہت سخت تکلیف ہوئی. روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ناگواری ہوئی اس بات سے, حضرت عمر نے کہلوایا کہو جا کے عبدالرحمن سے, کہ عبدالرحمن سے کہو جا کر کہ عمر قرض تیرے جیسے بخیل آدمی سے لینا چاہتا ہے. عمر قرض تیرے جیسے بخیل اور کنجوس آدمی سے, حالانکہ کہاں سے بخیل کنجوس ہو گئے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینے پہنچا, اتنا ہنگامہ اور شور مدینے میں, اونٹ لدے ہوئے سامانوں کے. فرمایا اے عائشہ یہ شور کہیں کا ہے مدینے میں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ عبدالرحمن کا تجارتی قافلہ آیا ہے ملک شام سے, اس کا شور اور ہنگامہ ہے. اتنا مال, بس اتنا مال ہے اس کے پاس, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عبدالرحمن جنت میں پیروں سے چل کر نہیں جا سکے گا. جنت میں جائے گا تو صحیح, مگر زمین پر گھسٹ کے جائے گا, پیر سے چل کے نہیں جانے کا, اتنا مال. حضرت عائشہ نے اسے ذکر کر دیا کہ آپ کی تجارتی قافلے کی مدینہ آنے کا شور آپ نے سنا, سن کر یہ کہا کہ عبدالرحمن جنت میں اپنے پیروں سے چل کر نہیں جائے گا, جسے گھسٹ کر جائے گا. انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں, عبدالرحمن ابھی اپنے پیروں سے چل کے بتلائے گا جنت میں. جتنا مال آیا تھا سارا کا سارا اسی وقت اللہ کے راستے میں دے دیا. کہہ دو جا کر کہ عبدالرحمن جنت میں پیروں سے چل کر جائے گا, سارا مال اسی وقت. ایسے تو وہ سخی عبدالرحمن بن عوف بہت مالدار آدمی تھے, بہت مالدار. ان کی وفات کے بعد جو ان کے ورثہ میں بیوی میں مال تقسیم کیا گیا, اس مال کو سونے کو کلہاڑیوں سے توڑ کر جہاں بانٹا گیا, جیسا جنگل میں لکڑی پھاڑی جاتی ہے نا جلانے کے لیے, جی ہاں, کلہاڑیوں سے سونے کو توڑ کر مال بانٹا گیا. تو فرمایا کہ نہیں عبدالرحمن تیرے جیسے بخیل کنجوس آدمی سے رہنا چاہتا ہوں, ورنہ تم ہی کہو گے کہ بھئی چلو چھوڑ دو, مومنین صاحب نے اگر مال لیا ہے بیت المال سے اور مر گئے, ان کے ذمہ رہ گیا, اگر اس قافلے کا آنے سے پہلے مر گیا تو تم ہی کہو گے کہ بھئی چھوڑ دو مومنین کے لیے, تم تو چھوڑ دو گے مجھے, مگر اللہ مجھے قیامت میں نہیں چھوڑیں گے. اللہ مجھے قیامت میں, دیکھو تو صحیح, اتنا احتیاط کرنے والے عمر, اتنی احتیاط کرنے والے عمر کیا فرماتے ہیں. 1 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اس عمر کو, ان کی وفات سے 1 سال کے بعد, ان کی عمر کی وفات سے راہو پھر یا بات سنا 1 سال کان یمسح العرق عن وجهه, اپنے چہرے سے پسینہ پہنچ رہے تھے. 1 سال کے بعد وفات, اور کہنے لگے عمر کہ اب حساب سے فارغ ہوا ہوں. اتنا محتاط آدمی, اتنا محتاط آدمی مال کے بارے میں, اور کیا فرما رہے 1 سال کے بعد اب حساب سے فراغت. اب فراغت ہوئی ہے. اتنا محتاط آدمی ہے. میں نے عرض کیا کہ اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ جہاں یہ خیال آ جائے کہ ہمارے نام سے لوگوں نے کام کر لیا ہوگا, ہمارے نام سے لوگوں نے کام کر لیا ہوگا دنیا کا, تو سمجھتے تھے کہ ہمارے نام سے کام ہونا, کام کو بیچنا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چمڑے کا موزہ پھٹ گیا, خرقل خف,
چمڑے کا موزہ پھٹ گیا. ایک صاحب کو جیل ہو گئی, یہ لے جاؤ اور باہر موچی سے اس کو سلوا لاؤ. موچی نے پوچھا, بھائی صحیح بات ہے, تو موچی سب جانتے تھے, کس کا موزہ ہے؟ تو جو گیا تھا خادم موزہ لے کر, اس نے کہا حضرت کا موزہ ہے. حضرت کا موزہ ہے. اس نے سیا اور سی کر کہا کہ بھائی یہ تو حضرت کا موزہ ہے, اس کے تمہیں پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ لے آئے, لا کر اس کو دیا. پوچھا بھائی تم یہ موزہ باہر سلوا کر لائے ہو, کتنے پیسے خرچ ہوئے بتاؤ؟ نہ کہا نہیں حضرت پیسے خرچ نہیں ہوئے. کہ نہیں بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ موچی جو ہے موزہ سیے, جوتے سیے لوگوں کے اور پیسے نہ لے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں, میں نے اس کو بتا دیا تھا, میں نے اس کو بتلا دیا تھا کہ حضرت کا موزہ ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ تم تو موچی کے پاس 2 آنے کے چکر میں تبلیغ بھیج آئے. کس عجیب بات, 2 آنے کے چکر میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات سے کیا مطلب ہے کہ 2 آنے کے چکر میں تبلیغ بھیجی آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کام کے تعارف کو اپنے موزے کی ضرورت کے لیے استعمال کر لیا. جو تعارف کام سے ہوا تھا اس تعارف کو استعمال کر لیا موزے کے لیے. بس عمر رضی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے. جی ہاں, کہ کام کا جو تعارف ہے وہ دنیا کے لیے استعمال نہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے ایک دکان پر, کرتا چاہیے تھا. کیا چاہیے تھا؟ کرتا چاہیے تھا. گئے ایک دکان پر, دکان آپ کیسے, کیا چاہیے؟ کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے, دیکھنا ہے. آگے بڑھ گئے, آگے دکان والے نے پہچان لیا, امین تشریف لائیے, کیا چاہیے؟ کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے. پھر آگے بڑھ گئے. حالانکہ ہر دکان پر وہ کرتا لٹکا ہوا تھا جو حضرت علی کو چاہیے. یہ بات بھی نہیں کہ بھائی امین بازار کیوں جامیں, نہیں. اصل میں ہم لوگوں نے ہمیں سے ہر ایک اپنا ایک معیار بنا لیا کہ بھائی دیکھو یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں ہے. جی ہاں, اپنی ضرورت کے لیے خود بازار جانا سنت ہے. ضرورت کے لیے خود بازار جانا سنت ہے. میں کچھ سامان خرید رہا تھا, ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ بازار میں ہیں. ہاں, تو کہنے لگے میرے سے, وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ بازار میں ہیں. میں نے کہا یہ مشرکین کہا کرتے تھے, مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. میں نے کہا ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی رسول ہے جو بازار بھی جاوے, سامان بھی خریدے, بھاؤ بھی کرے. جی ہاں, عمومیت میں رہو, عمومیت میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے محلے کی لڑکیوں کی, اور پوچھتے تھے لڑکیوں سے ارے کیسا دودھ چاہیے, جھاگ والا بغیر جھاگ والا؟ کیونکہ وہ یہ کہتی تھی کہ اب تو ابو بکر امیر ہو گئے ہیں, اب یہ ہماری محلے کی بکریوں کا دودھ کون نکالے گا, یہ تو بڑے آدمی ہو گئے. میں کہا نہیں, ابو بکر وہی ابو بکر ہے, اس کو عمارت نے بدلا نہیں ہے. بتاؤ کیسا دودھ چاہیے؟ جی ہاں, کون سا دودھ چاہیے, جھاگ والے چاہیے بغیر جھاگ والے چاہیے؟ بہت سے کام ایسے ہیں جن سے سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کرنے کے نہیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے گھر بنایا. کیا بنایا؟ گھر بنایا. اور کیسے گھر بنا ہوگا زمانے کا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مومنین ذرا آ کر میرا گھر بن رہا ہے دیکھ لیں. ہاں ضرور آؤں گا, ضرور آؤں گا. گئے حضرت عمر گھر دیکھنے کے لیے, سارا گھر کا معائنہ کیا, دیواریں, چوکھٹ, چھت وغیرہ سب دیکھی.
ایک صاحب کہنے لگے کہ لو اتنے تقاضے امید پر اور اتنے اہم کام کو چھوڑ کر ایک صاحب کا گھر دیکھنے کے لیے آ گئے، کیسا بن رہا ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اتنے بڑے بڑے دعوت کے تقاضے چھوڑ کر ایسے بیکار کام کے لیے ایک صاحب کا مکان دیکھنے ہی آ گئے، کبھی کیسا بن رہا ہے؟ بس ان صاحب کا اتنا کہنا تھا، حضرت عمر نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے، اس آدمی کو، اور یہ فرمایا کہ اچھا ہم تو اپنے ساتھیوں کی تعریف قلب کے لیے ان کا مکان دیکھنے آئے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا؟ یہ تھا مزاج آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس سے پہچانتے تھے کہ آپ عورتیں بچے آپ کے قریب ہوتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، بچوں سے آپ کھیل رہے ہوتے تھے، تو بچوں کے ساتھ کھیلنا دیکھ کر یہود کہتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہے۔ جی ہاں، آپ کے بچوں کے ساتھ کھیل کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو بادشاہوں کے تو اولاد بھی قریب نہیں بیٹھتی، اتنا تکبر ہوتا ہے بادشاہوں میں جو اپنی اولاد کو بھی تختر کے ساتھ یہ بٹھا کرتے۔ جی ہاں، دور سے دیکھ کر کہا، کس نے؟ عدی بن حاتم نے، نصرانی تھا نا پہلے یہ عدی بن حاتم، دور سے دیکھا کہ دور سے میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس عورتیں بچے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں وہیں دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں۔ اگر بادشاہ ہوتے یہ تو عورتیں بچے ان کے پاس ان کے قریب نہ ہوتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ اپنے کام خود کرو، تو میرے دوستوں میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس دکان پہ جاویں وہ کہے امی المؤمنین کیا چاہیے، کہ کچھ نہیں، ایک دکان پہ گئے، وہاں بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا، بچے سے کہا کہ یہ کرتا چاہیے، اس نے بھیجا نہیں کون صاحب ہے، کہ ہاں جی لے لو، اتنے کا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جتنے کا تھا اتنے پیسے دیے، کرتا لے آئے۔ اس کا باپ آیا دکان پر، بچے کا کچھ بکا ہے، کہ ہاں یہ کرتا بکا ہے، اس کو بیچا، کہ وہ ایسی شکل کا آدمی تھا کہ ارے وہ تو مومنین تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں حضرت علی آئے تھے دکان پر، وہ بھاگا فوراً، پوچھا بچے سے کتنے میں بیچا، اس نے کہا اتنے میں بکا ہے، اتنے پیسے لیے میں نے ان سے۔ باپ نے کہا بیٹے سے، ارے تو نے تو غلط بیچ دیا، یہ تو اتنی قیمت کا نہیں ہے، تو نے تو ڈبل قیمت لے لی، تو نے ڈبل قیمت لے لی۔ وہ پیسے لے کر پہنچا حضرت علی کے گھر، جا کر کہا مومنین بچے نے آپ کو کپڑا غلط بیچ دیا ہے، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، اس نے آپ سے ڈبل پیسے لے لیے ہیں، میں آدھے پیسے واپس لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ہمارا اس سے معاملہ اتنے پر ہو چکا ہے۔ یہ تھا کام کے تعارف کو، اپنی ذات کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ مجھے معاف فرماوے، جب ہم نکلتے ہیں نا جماعت میں، سب ساتھ تاجر بھی ہے، کوئی وکیل صاحب بھی ساتھ ہیں، یہ جماعت ہے، جماعت میں تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، اور جب مقدمہ آئے گا تو وہ وکیل یاد آئے گا جس کے ساتھ چلا لگا تھا، مقدمہ آئے گا تو وہ وکیل یاد آئے گا چلا لگا تھا، بیماری آئے گی تو ڈاکٹر یاد آئے گا جس کے ساتھ چلا لگا تھا، کہ وہ کام کے تعارف سے ہمارے ساتھ رعایت کر دے گا۔ یہ ہے کام کو استعمال کرنا اپنی دنیا کے لیے، اس سے آخرت کا اجر متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بات کہ تم نے کام کو دنیا کے لیے استعمال کر لیا، اب کام پر جو آخرت کے وعدے تھے وہ تو تمہیں دنیا میں مل گئے،
صحابہ اس سے ڈرتے تھے، صحابہ اس سے ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تجارت کرتے تھے، بچوں سے بھی تجارت کرواتے تھے۔ بچوں سے کہتے تجارت کرو، ساری دنیا کر رہی تجارت، تم بھی کرو۔ چھوٹا سا بچہ کمزور سا چلتا ہوا آیا، حضرت عمر نے دیکھا، پوچھا ارے بچے کس کا ہے اتنا کمزور؟ حضرت عمر نے کہا ہاں آپ ہی کا تو پوتا ہے، آپ ہی کا تو پوتا ہے یہ۔ فرمایا اتنا کمزور کیوں ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جتنا بھی مال آتا ہے وہ آپ خرچ کر دیتے ہیں انصار پر، مہاجرین پر، دوسروں پر، بچوں کو کھلاتے نہیں، اس لیے آپ کے بچے کمزور ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ میں تجھے دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا، میں تجھے دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا کہ تو یہ سوچے کہ بھئی مال آ گا ہم بھی کھا لیں گے، نہیں، یہ مال آ رہا ہے یہ تو رعایا کا مال ہے، خود کما کر خرچ کرو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے غور کیا کہ ایسی کون سی تجارت کی جائے جس سے فارغ بھی رہیں، آمدنی بھی ہو، تو خیال آیا کہ کمزور اونٹ خریدے جائیں، سستے، کمزور سستے اونٹ خریدے جائیں اور ان کو چرنے کے لیے چراگاہ میں ڈال دیا جائے، 4-6 مہینے وہ چراگاہ میں چریں، جب خوب فربا اور موٹے اور صحت مند ہو جائیں تو پھر ان کو بیچا جائے بازار میں، نہ اس میں کسی سے کچھ لینا نہ دینا، فارغ بھی رہیں گے، دین کے تقاضوں کے لیے اونٹ وہاں چلتے رہیں گے، جب بیچنے کے قابل ہو جائیں گے تو لا کے بازار میں بیچ دیں گے، جو نفع ملے گا وہ استعمال کریں گے۔ کر لیا جی، کچھ عرصے وہ اونٹ چراگاہ میں چرتے رہے، جب خوب موٹے تازے ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر وہ اونٹ لے کر آئے، مدینے کی پینٹ لگی ہوئی تھی اونٹوں کی، وہاں لا کر اونٹ کھڑے کیے، حضرت عمر پہنچ گئے بازار میں، دیکھا بڑے عمدہ اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، میں اونٹ اس نے صحت مند اونٹ کس کے ہیں؟ تعریف کی عمر نے اونٹوں کی، میں بہت عمدہ اونٹ ہیں، واہ 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 واہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے، ہاں ابا جی میرے اونٹ ہیں یہ، آپ نے کہا تھا نا تجارت کرنے کو، میں نے بھی تجارت کی ہے، میں نے تجارت کی ہے، جس طرح عام مسلمان تجارت کرتے ہیں اونٹوں کی، میں نے بھی تجارت مسلمان کی طرح، عام مسلمان کی طرح اونٹوں کی تجارت کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اونٹ مہاجرین کے اونٹوں سے زیادہ صحت مند ہیں، زیادہ صحت مند ہیں، زیادہ فربا ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا کہ بھئی انہیں زیادہ کھلاؤ پلاؤ، حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے اونٹوں کی دیکھ بھال میں میرا نام یا کام استعمال ہوا ہے، اس لیے تمہارے اونٹ زیادہ صحت مند ہیں، تو اب تو خیال یہ ہے کہ اونٹوں کو بیچو اور جو نفع آئے سارا نفع بیت المال میں جمع کرا، جو نفع آئے وہ سوچے تو تجارت کرائی تو اس طرح کرائی، کرو تجارت، اب تجارت کی تو اس میں یہ شبہ ہو گیا کہ ہمارے نام سے ان اونٹوں کا خیال کیا گیا ہوگا، جتنا نفع حاصل ہوا وہ سارا بیت المال میں، یہ مزاج بنایا تھا، اور واقعی وہ کر سکتا ہے جس کو آخرت میں ضرورت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، جس کو دنیا میں ضرورت ہے آخرت سامنے نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، بس اس لیے فرمایا کہ بڑی سخت آزمائش ہوگی استقبال کے زمانے میں مال سے آزمائش ہوتی ہے، استقبال کے زمانے میں رکاوٹ سے آزمائش ہوتی ہے، رکاوٹوں میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مال کے زمانے میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہیں اس طرح غافل کر دے جس طرح پہلوں کو اس مال نے غافل کر دیا۔
تو میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور اس قبولیت کے لیے بنیادی شرط تقویٰ ہے۔ بنیادی شرط دیکھو بس صاف بات ہے، مسلمان کو، مومن کو، اور کسی بھی شعبے میں دین کو کام کرنے والوں کو اس وقت تک امتیاز حاصل نہیں ہوگا جب تک تقوی کی شرط نہ ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا شرط لگائے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں غیر سے چھانٹ کر الگ کرے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تمہارے اور دوسرے کے درمیان فرق جب ہوگا جب تم میں تقوی ہو، جب تم میں تقوی ہو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تمہاری امتیازی شان قائم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوسروں پر فوقیت دیں گے، اللہ تم دوسروں پر فوقیت دیں گے۔ تمہارا امتیاز تقوی میں ہے، تمہارا امتیاز تقوی میں ہے، تمہارا امتیاز تقوی میں ہے۔ اس لیے تقوی اور طہارت اور تواضع یہ ہیں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں جب ان واقعات کے تذکرے ہوں، جب یہ چیزیں واقعات تذکرے میں سے نکل جاتے ہیں نا، پھر آدمی کیونکہ جس چیز کا ذکر نہیں ہوگا وہ بھلا دی جائے گی، جس چیز کا ذکر نہیں ہوگا وہ چیز بھلا دی جائے گی۔ لوگوں نے بہت سی چیزیں یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اور کہاں اس زمانے میں امت میں اس کی صلاحیت ہے؟ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے تو یہ واقعات ہیں، یہ واقعات صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر چھوڑ دینا واقعات کو کہ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے، یہ بہت جہالت ہے، بہت جہالت ہے۔ کہ میاں وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ جو آدمی اپنے گھر پر پڑھ کر سچے دل سے شہادت کا متمنی ہو، اللہ شہادت وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جی ہاں، اصولی بات ہے کہ صحابہ کرام تقوی کی جس سطح پر تھے اس تک پہنچنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی اس درجے پر پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن انابت شرط ہے، انابت شرط ہے۔ انابت کے پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات ہیں کہ آدمی کے اندر احساس پیدا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک امت صحابہ کو سامنے رکھے گی امت ترقی کرتی رہے گی، اور جب یہ حال کو سامنے رکھ کر چلے گی تو پھر یہ تنزل کی طرف جائے گی۔ اس لیے ہمارے کام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت میں، عبادت میں، تقوی میں، مالیات کے معاملات میں، ان سب میں صحابہ کی سزا کو سامنے رکھو، اس لیے کہ آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، آدمی اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے، چھوڑ نہ دے۔ آدمی ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک حلال اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں اور جائز ہیں، لیکن وہ حرام کے قریب اور مشابہ ہیں۔ حرام سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ حلال چیزوں کے مفاسد اور نقصانات دیکھنے چاہیے کہ حلال تو ہے مگر اس کا نقصان کیا ہے، حلال تو ہے مگر اس کا نقصان کیا ہے۔ ہم اس زمانے میں حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں، صحابہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھتے تھے، صحابہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھتے تھے، اور ہم حرام چیزوں کے
فائدے دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ اس زمانے میں مسلمان مشتبہات، جو چیزیں مشتبہ ہیں، بھئی حلال ہے یا حرام ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دلائل دونوں طرح کے ہیں، تو یہ کہیں گے جب دونوں طرح کے دلائل ہیں پھر تو اس کو حلال ہی کہنا چاہیے. ارے سنو تو صحیح. فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی کھلا ہوا ہے، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں. اور عوام اس کو جانتے نہیں، عوام اس کو جانتے نہیں اور وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی تھے، عمر رضی اللہ ایسے آدمی تھے کہ جو حلال چیزوں کو حرام کرایا کرتے تھے اللہ سے کہہ کر، ان چیزوں کے مفاسد کو دیکھ کر، ان کے نقصانات کو دیکھ کر. تو اس کا نقصان کیا ہے؟ شراب حلال، حضرت عمر کہہ رہے اسے حرام کرائیے. میں عمر نے کیسے حرام کراؤں؟ اللہ نے حلال کیا، اللہ نے شراب کو حلال کیا، میں حرام کیسے کراؤں؟ کہ نہیں آپ اللہ سے کہیے نا، آپ اللہ سے کہیے اللہ اس کو حرام کر دے. کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ شراب کا نفع کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے کہ شراب کی وجہ سے نماز کا نقصان کیا ہے. لوگ نشے کی حالت میں آ کر نماز پڑھتے تھے، نشے کی حالت میں آ کر نماز پڑھاتے تھے، کبھی کبھی دماغ سویا ہوا ہوتا تھا نشے سے تو وہ قرات میں غلطی ہو جاتی تھی. ایک امام نے نماز پڑھائی، وہ ہلکا سا شراب کا نشہ باقی تھا تو وہ سورہ کافرون میں گھومتے رہے. حضرت نے کہا ایسے نمازیں خراب ہو رہی، نمازیں جی ہاں، آج کے موبائلوں سے نماز خراب ہو تو لوگ کہتے کوئی حرج نہیں، ضرورت ہے. وہاں شراب حلال، جی ہاں شراب حلال. حضرت یہ نہیں دیکھ رہے حلال ہے اور نفع ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے کہ اس سے عبادات پر کیا اثر پڑ رہا ہے. چنانچہ حضرت عمر کی چاہت پر شراب حرام ہو گئی. پردہ نہیں تھا، پردہ نہ ہونے کے نقصانات دیکھے. یہ نہیں اللہ نے حلال کیا ہے تو کیا ضرورت ہے پردے کی. نقصانات دیکھے. حضرت فرماتے ہیں میں آپ سے کہہ کر ہٹا نہیں تھا وہاں سے کہ اچانک وحی آنی شروع ہو گئی. میں بلاؤ عمر کو کہ لو عمر پردے کا حکم آ گیا. 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں جن میں عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے حکم آ گیا. میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے صحیح غلط میں آدمی کو تمیز جب ہوتی ہے جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے تب صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کی جاوے. جتنا آدمی جتنی زیادہ احتیاط کرے گا اللہ تعالی اتنی ہی روحانیت نورانیت ان کی عبادات میں، ان کے کام اور دعوت میں، ان کے سارے اعمال میں اتنا نور ڈال دیں گے. اس لیے کہ تقوی کے بقدر نور ملے گا، تقوی کے بقدر نور ملے گا. جتنا دلوں میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اتنا اللہ کی طرف سے نور ملے گا. بس یہ محنت ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہر قدم پر ہم سوچیں کہ بھئی کیا چیز ہمارے کرنے کی ہے کیا نہیں. تو اس کو میں ذرا کہ بہت سی حلال اور جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے، حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے، حرام کی حدود سے دور رہنے کے لیے. لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کیا زنا کے قریب مت جاؤ. تو جس طرح زنا ہے اس طرح زنا کے دواعی ہیں، زنا کے دواعی یعنی وہ چیزیں جو آدمی کو زنا تک پہنچا دیں، زنا تک پہنچا دیں. زنا کے دواعی، آنکھ زنا کرتی ہے، پیر زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں. سب کی طرف زنا کی نسبت ہو رہی ہے. حالانکہ آنکھ سے زنا نہیں ہوتا، پیر سے زنا نہیں ہوتا، ہاتھ سے زنا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب زنا کے دواعی ہیں.
ایسے ہی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں، اگرچہ وہ جائز ہوں تب بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خود حرام تو نہیں مگر حرام تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، اور مدد کا تو وعدہ اور ہر تنگی سے نکلنے کا وعدہ تقوی پر ہے۔ اس لیے پہلے بات تو یہ دوستو کہ اپنے کام کو نبوت کی مزاج پر لاؤ، اپنے کام کو کام میں عمومیت اور ہر اس بات کی کوشش کرو کہ سارا کام کے تقاضے، سارا کام کا طریقہ عمل وہ سنت کے مطابق ہو، لیکن جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے، جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے، جو عمل خلاف سنت ہے مردود ہے، جو عمل خلاف سنت ہے وہ مردود ہے۔ دعوت بھی جبھی مقبول ہے جب سنت کے مطابق ہو، جیسے عبادات سنت کے خلاف ہو تو مقبول نہیں، اس طرح دعوت بھی اگر سنت کے خلاف ہو تو وہ مؤثر اور مقبول نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم خود چل کر جا کر دعوت دو۔ دعوت کی سنت میں انفرادی دعوت اور نقل و حرکت ہی اصل ہے، کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، کسی اور طریقے سے فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے کام میں نقل و حرکت اصل ہے، مگر یہ نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے، نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے کہ صبر کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے کام میں جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو۔ یہ مت کہو کہ اتنا ہوتا رہنا کافی ہے، نہیں، جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو، جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو۔ جو سال لگا چکے ہیں وہ عرب سال کے لیے، جو 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو ملکوں کے اور عالم کے لیے، یعنی اب ہمیں تو امت کے جان و مال کی صلاحیتوں کا رخ پھیرنا ہے دعوت کی طرف۔ اصل بات یہ ہے، رات میں نے کتاب پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے کے خروج پر مال خرچ کرنا یہ صحابہ کے مال کے خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف ہے۔ یہ میں آپ دیکھیے سیرت میں اس سے زیادہ مال کے خرچ ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے جو سب سے بڑی مالیت خرچ کی ہے وہ نفع و خروج پر کی ہے۔ امت کی جانی مالی صلاحیتوں کو پھیرنا ہے دعوت کے عنوان کی طرف، یہ اصل بات ہے۔ اس لیے اس کے لیے عزم کریں، ارادے فرمائیں۔ جو علماء وقت سال لگائے ہوئے ہیں 12 سال کے لیے فرمائیں۔ جی بھائی فرمائے کرے ارادہ، جو سال لگا چکے ہیں 12 سال کے لیے بولے، جن کے 4 مہینے ہو گئے 5 ماہ باہر ملک بولے، کھلے خرچ کے ساتھ بولے۔ جی بھائی جی 5 ماہ اللہ کو بول خرچ بولتے جائیں۔ جی 12 سال کے لیے ماشاء اللہ۔ کہاں سے بھائی؟ اللہ کو بول فرمائے۔ اور